بسم اللہ الرحمن الرحیم وجان القوم وصلب صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسند الیہ سے بدل لانا 8واں حال بیان ہو رہا ہے. یہ مسند الیہ کی تقریر کی زیادتی کے لیے، مسند الیہ کی تقریر کی زیادتی کے لیے وہ ایک بحث تھی، درمیان میں وہ ساری کر دی. مثال دی تھی، چونکہ بدل جو ہے وہ 4 قسم ہوتا ہے، تو پہلی مثال دی تھی کس کی، اور یہاں مسند الیہ کی تقریر حاصل ہوئی ہے تکرار کے ساتھ، کیونکہ مسند الیہ کا ذکر 2 مرتبہ ہے. مسند الیہ کا ذکر 2 مرتبہ کہ کوئی نہیں 2 مرتبہ، ایک مرتبہ مبدل منہ کی صورت میں اور ایک مرتبہ. تو یہاں تو مسند الیہ کا تکرار ہوا ہے کہ کوئی نہیں، تو تکرار سے تقریر ہوتی ہے کہ نہیں، شے پکی ہو جاتی ہے، ختم ہوگی بات. توجہ کرے جب. اور جیسے جاءن القوم اکثرہم، آئی میرے پاس القوم، تو شاید سارے آئے، بدل آیا اکثرہم یعنی ان کے بعض یار یعنی ان کے اکثر. یہ مثال ہے کس کی، کیا کہ جی، جیسے جاءن القوم اکثرہم کہ آئی قوم یعنی القوم اکثر قوم کے، آئی میرے پاس قوم راز واہ مباشر ساری قوم، یعنی اکثر قوم آئی. یہ کس کی مثال ہے، یہ بدل البعض. سنیں جی، بدل البعض کون ہوتا ہے، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہوا ما یکون ذاتہ جزءا من ذات المبدل منہ. بدل البعض وہ ہوتا ہے کہ جس کی ذات جز بنتی ہے مبدل منہ کی ذات کی. تو عام مشہور جو معنی پڑا ہے بدل البعض کیا ہوتا ہے، مبدل منہ کا بعض ہوتا ہے عام طور پر. تو مطلب کیا ہے کہ بدل البعض کی ذات جز بنتی ہے مبدل منہ کی کو، تو خلاصہ وہی کہ جز ہے. کیا ہے، جز ہے. بات سمجھیے. یہیں روک کر ایک بات سمجھتا کہ اگلا تھوڑا مسئلہ آسان ہو جائے. وہ یہ ہے کہ بدل الکل نہ مبدل من ہو اور بدل البعض یہ عین ہوتے ہیں. یہ بدل البعض اج ہن پڑھے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، جز ہوتا ہے کس کی، بدل البعض کی ذات جز ہے کس کی، مبدل منہ کی ذات کی. تو جز کو عین ہوتے ہیں، غیر ہوتے ہیں کہ نہیں. جب غیر ہیں تو یہاں مسند الیہ کا تکرار کوئی نہیں ہے، یہاں جب تکرار نہیں ہے تو تقریر کوئی نہیں ہے. اگیں دا جواب دینا سارا بھی تو تک ذہن چ لیاؤ اس گل نوں تاکہ سمجھ آوے جی. تو یہ یہاں مسند الیہ کا کیوں، جو بدل ہے وہ مبدل منہ کا غیر ہے جی. تکرار تو تب ہے کہ جب وہ عین ہو جی. تو کل میں تو ہوتا ہے کہ دونوں کی ذات ایک ہے جی. گل سے لگی ہونی ہے جی. اچھا جی، اور سولے با امر زیدہ، چھینا گیا امر یعنی کپڑا اس کا. یہ بدل الاشتمال کی مثال ہے، بدل الاشتمال میں ہے. کیا کہ جی، جیسے سلیب عمر ثوبہ، چھینا گیا امر کپڑا، یعنی کپڑا. اور نحمیر تو شروع کرا ہے بدل وچ معنی کیویں کریدا وہ، صفت وچ کیویں کریدا، تمییز وچ کیویں کریدا وہ. ایسا
یعنی از روئے ابل کی ہر شے و گئی گواتی. بدل الاستعمال نظر آ رہے وہ ہوتا ہے کہ نہ ہو ذات بدل کی مبدل من ہو کی ذات کا، اور نہ ہو ذات بدل کی مبدل من ہو کی ذات کا. سنیں یہ دونوں باتیں نہ ہوں. مشتمل ہو مبدل من ہو کس پر؟ بدل پر ہونا. اور کس پر ہونا ہے یار؟ تو بول جاؤ تین کیے کہ مشتمل ہو مبدل من ہو کس پر؟ اس حیثیت سے کہ مبدل من ہو دال ہو بدل پر اجمالاً، اور مبدل من ہو خبر دینے والا ہو بھی بدل کی بے وجہ ما، یہ کچھ نہ کچھ خبر دے. اب یہاں دیکھ کہ چھینا گیا زید، تو ذات کے چھیننے کا تو مطلب کوئی نہیں ہوتا، تو اس سے خبر ہوئی کہ کوئی زید کی کوئی اور شے ہے، تو یہ اس پر اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. وہ کیا کپڑا اس کا. اچھا یہاں بھی دیکھیں، یہاں تو بالکل واضح ہے کہ مبدل میں و بدل بالکل غیر ہیں. کیا ہیں؟ تو تکرار کوئی نہیں ہوا. جب تکرار نہیں ہے تو حالانکہ بیان تو کیا تھا کہ مسند الیہ کا جو بدل لایا جاتا ہے وہ کس کے لیے لایا جاتا ہے؟ خلاصہ وہ پہلا جو معنی دوسرا معنی کیا تھا بے اضافت بیانی، اس کے مطابق وچ ذات نو کڈو کس کے لیے لایا جاتا ہے؟ تو یہاں تقریر تو کوئی نہیں ہے. اس کا آگے سے مسئلہ شروع کرنا ہے. سمجھ آئیا؟ جیسے جان القوم و اکثرهم بدل البعض میں، اور سولے با امر صوبہ بدل الاجتمال میں. جی اور جیسے جان القوم اکثرهم بدل الباس میں، اور سلیب عمر صوبہ بدل الاجتمال میں. جی وبیان التقریر فیہما ان المتبوع یشتمل علی التابع اجمالا حتی کأنہ مذکور. صبر. اب وہ سوال ہے کہ یہاں تو مسند الیہ کا تکرار کو نہیں ہوا، تو تقریر کیسی ہوئی مسند الیہ کی؟ سنیں ہی تو یہ مقابل قولی و یحصل التقریر وگے ہونا ہی. اور تقریر کا بیان دونوں میں. کس کی تقریر؟ مسند الیہ کی. کن دونوں میں؟ بدل الباس میں اور بدل الاجتمال میں. وہ یہ ہے کہ مطبوع کون مسند الیہ ہے؟ کون وہ؟ مبدل میں نو یار بلا بھی ہن تابع مطبوع دے نام بھول گئے بھی. تابع مطبوع تے کلی ہوں تھلے افراد نے ہو یار. تقریر کا بیان ان دونوں میں کہ مطبوع یعنی مشتمل ہوتا ہے تابع پر اجمالاً، مشتمل ہوتا ہے حتیٰ کہ گویا کہ وہ مذکور ہے. کون؟ بدل. تابع گویا کہ وہ مطبوع کے اندر مذکور ہے. ایک مرتبہ وہ مذکور، ایک مرتبہ دوبارہ، تو کیا ہو گیا؟ تکرار ہو گیا. تو تکرار کے اندر اور میرے یارو کہ اصل تو مقصود بالنسبت کون ہوتا ہے؟ مبدل کے تابع بدل ہوتا ہے. نحوی تو پڑھنے لگے. مقصود بالنسبت مبدل میں ہو گیا بدل ہے. بدل ہے جی. تب بدل کا تکرار جب دو مرتبہ ہوگا تو مسند الیہ کا تکرار ہو گیا جی. اب یہ ثابت کرنا ہے کہ یہاں ان دونوں میں بیان تقریر کس طرح ہے. وہ یہ ہے کہ مطبوع یعنی مبدل منو مشتمل ہے تابع پر یعنی بدل پر اجمالاً. جب وہ اجمالاً مشتمل ہے تو ایک مرتبہ بدل کا ذکر ہو گیا مبدل منو کے اندر، اور ایک مرتبہ آگے خود صراحتاً ذکر ہے. تو مقصود بالنسبت تو بدل ہے، تو بدل کا ذکر جب دو مرتبہ ہو گیا تو مسند الیہ کا ذکر دو مرتبہ آیا کہ نہ آیا؟ تو جب دو مرتبہ آیا تو کیا ہو گئی؟ تقریر حاصل ہو گئی جی. بیان کر کیا کیا جی؟ بیان تقریر یہ ہے کہ بیان تقریر ان دونوں میں آخنا بیان تقریر ان دونوں میں یہ ہے. یہ ہے یہ تو شروع کرنی ہے گل
کہ مطبوع یہ مطبوع مطبوع کون مبدل منہ شامل ہے مطبوع مبدل منہ شامل ہے تابع پر یعنی بدل پر اجمالاً اجمالاً شامل ہے گویا کہ بدل اجمالاً کس طرح اگو وضاحت کرنی کی اجمالاً کس طرح شامل ہے گویا کہ بدل بدل مذکور ہے کس کے اندر مبدل منہ کے اندر ایک مرتبہ ذکر وہ آ گیا اجمالاً اور ایک مرتبہ تفصیلاً تو مقصود بے نسبت کون ہوتا ہے تو بدل ہے اصل مسند ہے تو اس کا تکرار ہو گیا تو جب تکرار ہو گیا تو تقریر اسی مسند لے اور تقریر کا بیان ان دو میں کن دو میں ہاں شاباش پیچھے سینہ وَيَحْصُلُ التَّقْرِيرُ بِالتَّقْرِيرِ یہ اس کا مد مقابل ہے کہ ان میں تقریر کیسے ہوئی یہ ہے کہ مطبوع یعنی مبدل منہ مشتمل ہوتا ہے تابع پر یعنی بدل پر اجمالاً حتیٰ کہ گویا کے تابع کون مذکور ہے کس کے اندر مبدل منہ کے اندر ہاں جی اور بیان تقریر بدر الباز اور بدر الاجتمال میں یہ کہ مطبوع شامل ہے تابع پر اجمالاً حتیٰ کہ گویا کہ بدل مذکور ہے یؤخذ منہ کہ بدل الباز میں بھی استعمال ہوتا ہے بدل بعض میں بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ یشتامل کا ہے نا دونوں کے اندر بعض نئی نام رکھا گیا بھی بدل الباز کا تو جب بدل الباز میں بھی استعمال ہے تو پھر اس کا بھی نام کیا رکھیں بدل الاستعمال رکھیں نا بدل الباز نہ رکھیں لیکن فرق کرنے کے لیے کس کے درمیان محض بنایا گیا نام اس کے ساتھ کس کے لیے باوجہ محتاجی استعمال کے بدل الاستعمال میں واسطے تنبیہ کرنے کے اس پر اس کے خفا کے لیے برخلاف استعمال کس میں کیونکہ وہ تو کل کی جز ہے تو جز تو کل کے اندر خام خواہ داخل ہوتی ہے وہ تو بالکل واضح ہے جی اے شاباش ہونے کو پڑھ اما فی البعض فظاہر بس بدل الباز میں تو ظاہر ہے کہ بدل مبدل من ہو میں مذکور ہے مبدل من ہو بدل پر مشتمل ہے کیونکہ مبدل من ہو کیا ہے کل بدل کیا ہے تو کل جز پر مشتمل ہے کہ نہیں جز کا کل کے اندر ذکر ہوتا ہے کہ کوئی نہیں تو یہ تو ظاہر ہے کیا کیا جی جب ظاہر ہے تو تکرار ہو گیا جی بہرحال بدل الباز میں یہ ظاہر ہے کیونکہ مبدل منہ کل ہوتا ہے اور بدل جز ہوتا ہے اور کل مشتمل ہوتا ہے جز پر اے شاباش توجہ کری میں او فظاہر اما فی الباز سنیں بہرحال اشتمال مطبوع کا تابع پر اجمالاً بدل الباز میں کیا ہے ظاہر کی میں بھی جز کل نے بہرحال بعض میں کیا بعض میں او بے خود نا اور عشید پردہ بے 11 نمبر کہ مطبوع کا مشتمل ہونا تابع پر اجمالاً کس میں یہ اشتمال تو ظاہر ہے جی کہ جز کل ہیں چلو جی بہرحال بعض میں پس ظاہر ہے بس اے اشتمال والا جڑا ہے نا سولے با زید و امرن تصوبہ یہاں کیسے اشتمال ہے جی اما فی الاجتمال فلان معناه ان يشتمل المبدل منه على البدل لا كاشتمال الظرف على المظروف بل من حيث يكون مشعرا به اجمالا متقاضيا له بوجه ما بحيث تبقى النفس طبقہ کی کیوں ہے حد ہوگی باقی یا جب کا ہوندہ ہے یار تبقى النفس عند ذکر المبدل منه متشوقتاً الى ذکرہ منتظرتاً لہو صبر تیان وہی بہرحال بدل الاجتمال میں مبدل من ہو تابع پر کس طرح مشتمل ہے اور بدل کس طرح مبدل من ہو کے اندر گویا کے ذکر ہے
یہ بات کس کے اندر استعمال سے بہرحال بدل الاستعمال میں، اس لیے کہ معنی یعنی معنی کس کا او اجمالن شامل ہے، ہو استعمال اجمالی، معنی اس کا کس کا استعمال اجمالی کا یہ ہے کہ مشتمل ہوتا ہے مبدل من ہو بدل پر. کیا ہوتا ہے؟ مشتمل ہوتا ہے مبدل منہ بدل پر. یہ درمیان میں ایک بات ہے، ساتھ جوڑ لو پھر حاشیے وضاحت آ جائے گی. نہ جیسے کہ اشتمال ہے ظرف کا فقط مظروف پر، ایسے نہیں ہے. جیسا کہ اشتمال کس کا ظرف کا مظروف پر ایسے نہیں، ایسے استعمال نہیں ہے، بلکہ مبدل من ہو مشتمل ہوتا ہے اجمالی طور پر بدل پر، بلکہ اس حیثیت سے کہ ہوتا ہے مبدل من ہو خبر دینے والا بدل کی اجمالاً. ان واقع اگلی گل پھر پڑھ دیں جی. بہرحال بدل الاستعمال میں بس اس یعنی یہاں مبدل من ہو بدل پر مشتمل ہے، جی تو بدل مبدل کے اندر گویا کے ذکر ہے. یہ کیسے بس اس لیے کہ معنی بھائی امر کپڑے اتے کمیں مشتمل ہے تے کپڑے دا امر وچ کمیں ذکر ہے، جی ان دے وچ کمیں آ گیا ہو جی. بہرحال بدل الاستعمال میں پس اس لیے کہ معنی استعمال اجمالی کا یہ کہ مشتمل ہو مبدل منہ بدل پر، مشتمل ہوتا ہے ہوتا ہے مبدل منہ بدل پر، نہ جیسا کہ ظرف کا استعمال مظروف پر فقط، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ مبدل من ہو او مبدل من ہو ہوا ضمیر دا کو مرجع بھی ہے کہ کوئی نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ مبدل منہ خبر دیتا ہے بدل کی اجمالاً. سنیں اگوں مشران دے نال جوڑنے کہ بلکہ اس حیثیت سے کہ مبدل من ہو تقاضا کرتا ہے بدل کا، اے طالباً، یہ متقاضین لہو کا معنی ہے کہ مبدل من ہو طلب کرتا ہے کس کو، بدل کو، کس طرح طلب کرتا ہے؟ اس حیثیت کے ساتھ بے وجہ ما، اس وجہ کے ساتھ طلب کرتا ہے کہ بحیث و اس حیثیت سے کہ باقی ہے نفس مبدل من ہو کے ذکر کے وقت، درا حال کے نفس شوق کرتا ہے بدل کے ذکر کا، انتظار کرتا ہے بدل کے ذکر کا. وہ کمیں کہ سولبہ زید سولبہ امر چھینا گیا، اب وہ نفس انتظار کر رہے ہیں کہ زید تو چھینی جانے والی چیز نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے. یہ پھر مشتمل ہویا کہ نہیں؟ ان اشارہ کیتا نا بھی سجن کے آ رہے ہیں جی. کی آکھے جی؟ بلکہ اس حیثیت سے کہ مبدل منہ طلب کرنے والا ہو بدل کو، ایسی بے وجہ ما، ایسی وجہ کے ساتھ، بے وجہ ما کسی نہ کسی وجہ کے سے، کسی وجہ کے ساتھ، اس حیثیت کے ساتھ کہ باقی رہے نفس نفس مبدل منہ کے ذکر کے وقت شوق کرنے والا بدل کے ذکر کا اور انتظار کرنے والا بدل کے ذکر کا. بل جملہ پھر کو گل آنی ہے لیکن یہ نظر نبیڑ لیے جی. اور سمجھا بہن اور ویکھنا کا استعمال ظرف لا کا استعمال بنا بہن، یعنی نئی شرط کیا گیا خاص کر کے یہ جیسا کہ ظرف کا استعمال کس پر مظروف پر، اور لوٹے دا استعمال پانی ہوتے نہ نہیں شرط کیا گیا خاص کر کے یہ، بلکہ عام استعمال ظرفی وغیرہ سے یہ استعمال عام ہے. اس لیے کہ استعمال ظرفی جو ہوتا ہے نا وہ نہیں کافی کس میں، بلکہ کبھی ہوتا ہے استعمال بدل الاستعمال کا بدل پر، جیسے استعمال کا استعمال ظرف کا مصروف پر، کبھی ایسے ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الشہر الحرام، سوال کرتے ہیں آپ سے سونےو شہر حرام کے بارے میں، یعنی قتال فیہ سے، یعنی قتال فیہ سے. سنیں اب شہر حرام یہ ہے ظرف، جی
وقت ظرف ہوندا ہے نا، وقت وچ جڑا کام ہے وہ مظروف ہے، تو یہ ہے بدل الاستعمال ہی ہے، لیکن یہ استعمال ہے ظرف کا مظروف پر، کیونکہ شہر حرام کیا ہے؟ ظرف ہے، اس میں جو قتال ہے وہ بلا ہوئے، کیونکہ شہر ظرف ہے کس کی؟ کتاب کی، اور کبھی نہیں ہوتا استعمال مبدل منہ کا بدل پر، جیسے استعمال جیسا کہ سورے کا زیدن صوبہ، جی اب زید جو ہے اس کا استعمال کپڑے پر، یہ ظرف کا مظروف پر ہے؟ نہیں ہے جی۔ یا سورے کا ما زید مالہ، خلاصہ یہ ہے کہ استعمال ظرفی جو ہے نا یہ نہیں مشروط کس میں کہ بھی خام خام جو ہے نا مبدل منہ بنے ظرف تو بدل بنے مظروف، ضروری نہیں ہے۔ بدل الاستعمال میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبدل منہ شہر حرام مبدل منہ قتال فی بدل، اور کبھی جو ہے وہ مبدل منہ ظرف نہیں بنتا کس کی؟ بدل کی، اس لیے کہا کہ نہ کہ جیسے کہ استعمال ظرف کا کس پر، اور سمجھے ہی کہ یہ جو بدل الاستعمال ہے نا اس میں مبدل منہ بدل پر مشتمل ہوتا ہے، کبھی یہ استعمال ظرف والا ہوتا ہے، کبھی استعمال ظرف کے بغیر ہوتا ہے، اس لیے نفی کر دی کہ نہ کہ جیسے، سنیں ہی بل من حیثو، بل اے من حیثو نسبت الفعل الیہ، جیسا کہ تفصیل کی اس کی سید نے، لا من حیثو ذاتی فعل کے اعتبار سے، کیونکہ زائد کی ذات نہیں تقاضا کرتی کس کو؟ ذات تو نہیں تقاضا کرتی بلکہ فعل کے اعتبار سے تقاضا ہے جی۔ اجمالاً کی انہوں سنی اعتراض کیا کس سے؟ یعنی وہ مبدل من ہو مشتمل ہو خبر دے بدل کی، مبدل منہ اجمالاً خبر دیش کس کی؟ اجمالاً خبر دے، اور اس کا طالب ہو بے وجہ ما، یہ اجمالاً کہہ کر اعتراض کیا کس سے؟ تفصیل سے۔ ہن دیکھا جی کہ قتل الامیر سیافہ، قتل قتل کیا گیا امیر یعنی اس کے فوجی، وہ تلوار والے بھی فوجی قتل کیے گئے، سنیں جی۔ تو یہ جو ہے نا وَبَنَ الْوَزِيرُ عَمَّالُهُ سیاح، بنایا وزیر نے یعنی اس کے ان نوکراں تے مصریاں نے، کیونکہ یہ بات معلوم سے ہے عرفاً تیرے قول سے، قتل الامیر ہو کہ قاتل جو ہے نا وہ کون ہے، یا قاتل الامیر ہو معلوم بنا دے کہ بادشاہ خود نہیں بلکہ اس کے فوجی قتل کرتے ہیں۔ اسی طرح تیرا قول بنل وزیر ہو، بانی جو ہے وہ وزیر خود نہیں کانڈی پھڑی بلکہ وہ کون ہے؟ عمال ہیں جی۔ تو پس یہ دونوں کس سے ہیں؟ بدل الغلط سے، یہ بدل الغلط سے ہیں، نہ کہ بدل استعمال سے، کیونکہ شرط بدل الاستعمال کی یہ کہ نہ مستفاد ہو وہ کس سے؟ مفصلاً معیناً، بلکہ باقی رہے نفس شوق کرنے والا بیان کی طرف، اس اجمال کے لیے جو کہ کس میں ہے؟ مبدل منہ میں، اور ان دو مثالوں میں تو سنے ہی ان معنی کرو گے، اور بہرحال استعمال میں پس اس لیے کہ معنی اس کا کس کا؟ او یشتامل والتاب اجمالاً، یہ ہے کہ مشتمل ہو مبدل من ہو بدل پر، لیکن یہ جو استعمال ہے یہ عام ہے، خاص استعمال ظرف کا مظروف پر صرف اس کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی دو قسمیں ہیں، کبھی مبدل منہ ظرف بنتا ہے بدل مظروف، اور کبھی نہیں ہوتا، نہ جیسا کہ استعمال ظرف کا مظروف پر۔ تھل لکھے اے فقط، یعنی فقط یہ استعمال نہیں ہے بلکہ اس کی دو قسمیں ہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ ہوتا ہے مبدل منہ خبر دینے والا بدل کی اجمالاً
تقاضا کرنے والا مبدل من ہو بدل کا کسی نہ کسی وجہ کے ساتھ او کیڑی وجہ ہی اس حیثیت کے ساتھ کہ باقی رہے نفس کس کا سامع کا نفس کہ یہ گل پوری نہیں ہوئی باقی رہے نفس باقی رہے نفس مبدل من ہو کے ذکر کے وقت یعنی سامع کبھی کہ مطلب یہ نہیں جڑا ذکر کیتا آگے کوئی اصلی فاعل ہو رہے جی بھائی مبدل من ہو کے ذکر کے وقت کیا باقی رہے شوق کرنے والا بدل کے ذکر کا انتظار کرنے والا بدل کا شابہ جی اور بہرحال اشتمال میں بس اس لیے کہ معنی اشتمال اجمالی کا یہ کہ مشتمل ہو مبدل من ہو بدل پر نہ جیسا کہ ظرف کا اشتمال مظروف پر اور بعض باتیں ہیں وہ مختصر کر کے بیان ہو سکتی ہیں لیکن جب کتاب پڑھنی ہو تو اس میں جو کچھ شاعر نے بیان کیا وہ سارے کو سمجھنا ہوتا ہے جی یہ بات لمبی کر دی ہے مختصر ہو سکتی تھی لیکن جو انہوں نے بیان کیا اس کو سمجھیں جی بلکہ اس حیثیت سے کہ مبدل من ہو خبر دینے والا ہو بدل کی اجمالاً مبدل من ہو تقاضا کرنے والا ہو بدل کا کسی نہ کسی وجہ کے ساتھ کیڑی وجہ اس حیثیت سے باقی رہے نفس مبدل من ہو کے ذکر کے وقت شوق کرنے والا بدل کے ذکر کی طرف انتظار کرنے والا بدل کا ہاں جی وبالجملة يجب أن يكون المطبوع بحيث يطلق ويراد به التابع بس خلاصہ کلام واجب ہے یہ کہ ہو مطبوع کس میں بدل الاستعمال میں اس حیثیت سے کہ بولا جائے مطبوع اور مراد لیا جائے اسے تابع یہ مطلب ہے ذکر تو مطبوع کا ہے لیکن مراد تابع تو جب مراد تابع ہے تو ایک مرتبہ ذکر آ گیا جی جب صراحتاً دوبارہ تابع کا ذکر آ گیا تو کیا ہو گیا تکرار ہو تو تکرار سے تقریر ہوگی مسند لے کی جی کیا کہ جی اور بالجملہ واجب ہے یہ کہ ہو مطبوع بدل الاستعمال میں اس حیثیت کے ساتھ کہ بولا جائے مطبوع اور مراد لیا جائے مطبوع کے ساتھ تابع بس توجہ کریں بالجملہ واجب ہے یہ کہ ہو مطبوع بدل الاجتماع مطبوع کون مبدل میں نہ ہو بدل الاجتماع میں اس حیثیت کے ساتھ کہ بولا جائے کون بغیر تابع کے یعنی کلہ بولا گیا نا اور مراد لیا جائے مطبوع سے تابع جی اور بالجملہ واجب ہے یہ کہ ہو مطبوع بدل الاستعمال میں اس حیثیت کے ساتھ کہ بولا جائے اور مراد لیا جائے اس کے ساتھ تابع اور دیکھو نا لیسل مراد ہو یہ مراد نہیں ہے کہ بھئی جو ہے نا مطبوع مستعمل ہے تابع میں حتیٰ کہ ہو جائے بس ذکر کیا مطبوع کا تو مراد تابع ہے ذکر مبدل منہ کا مراد بدل ہے تو یہ مجاز ہے یہ نہیں مراد بلکہ مراد یہ ہے آخر نا یراد ہو تو حالانکہ یراد ہو تو پھر تو یہ مجاز بنتا ہے کیا بنتا ہے تو یہ نہیں ہے مراد سنیں ہی بلکہ مراد یہ ہے کہ مطبوع خبر دیتا ہے عیب نوع ہی کہ اس قسم کا اور یہ کہ سمجھا جاتا ہے مطبوع تابع کس سے مطبوع سے باواسطہ فعل کی نسبت کرنی مطبوع کی طرف یہ کہ مراد فعل کی نسبت کدھر ہے تابع کی طرف ہے جی کہ سولے با زید نہیں ہے بلکہ سولے با صوبو ہے جی سمجھی مگر یہ کہ متکلم نے پہلے اس کی تصریح نہیں کی بعد میں تصریح کی ہے جی اے مطلب ہی چلو جگہ نحو اعجبنی زید اذا اعجبک علمہ بس مثال دی ہے یعنی اعجبنی زید کی اعجبنی زید یہ بدل کی مثال نہیں ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ بعض دفعہ ایک چیز کا ذکر ہوتا ہے وہ خبر دیتی ہے دوسری شے کی کہ تعجب میں ڈالا مجھے زید اج بھی یار زید میں نے حیران کر دیتا ہے بھی اے اج جڑا انہیں حیران کیتا ہے بھی او جڑا اوندا 5 فٹ قد دے تے سامنے جے رنگ دے اس وجہ تو کوئی انہیں اج کوئی ہو جا چن چاڑیا جس وجہ تو حیران کیتا جی اب آج آبانی زید ان سے سامع منتظر ہے وہ وجہ کی جس وجہ تو انہیں تعجب چ پایا جی سنیں
جب کہ تعجب میں ڈالے تجھ کو اس کا علم، تعجب میں ڈالے کہ یار کمال ہے بھی آج تب منڈے تقریر ہو جی کی تھی کہ بمب کر دیتی ہے جی سمجھے ہی. تو اب آج اب بدل کی مثال نہیں ہے، ویسے مثال ہے کہ بھائی بعض دفعہ ایک شے ذکر ہوتی ہے لیکن وہ دوسری شے کی خبر دیتی ہے کہ ذات جو ہے اس سے تعجب نہیں کیا جاتا من ایسو ہے یا سنیں، لہذا مطبوع خبر دینے والا ہوتا ہے کس کی؟ تابع کی. اجمالاً جیسے آ جابانی زیدن، جب کہ تعجب میں ڈالے تجھ کو زید کا علم. جی جب کہ تعجب میں ڈالے تجھ کو زید کا علم، بے خلاف بخلاف ضربت زیدن اذا ضربت حمارہ. دربتا میں بڑھیا گو اذا تو بعد دربتا کی دے حد ہو گئی یار. برخلاف اس مثال کے کہ درب تو زیدن، مارا میں نے زید کو، اور مارا ہو کس کو؟ زید کے. تو یہ جو ہے نا یہ اس قبیلے سے نہیں ہے، اس لیے کہ درب تو زیدن جو ہے زید نئی خبر دینے والا زید کے حمار کے، مارنے کی. کیونکہ زید نے خود بھی تو کٹیا جا سکتا ہے کہ نہیں، وہ بھلا ہوئے تو نہ ہوگا یہ، بدل الاستعمال. بس وہ کیا ہوگا ایشا بس. برخلاف ضرب تو زیدن کے، جب کہ مارے تو اس کے حمار کو. تو یہ کیا ہے؟ یعنی یوں کہیں ضرب تو زیدن حمارن، تو یہ بدل الغلط ہوگا، بدل الاستعمال نہیں ہوگا جی، کیونکہ اس نے اس کی خبر نہیں دی ہے جی. ہاں جی برخلاف زیدن کے، جب کہ مارے تو اس کے حمار کو. ایشا بس جی. مثلا پیچھے ہے نا آ جابانی زیدن علمہ، یہ بدل الاستعمال بن سکتا ہے، لیکن ضرب تو زیدن حمارن، یہ بدل حمارہ یا حمارن، یہ بدل استعمال نہیں، بلکہ یہ بدل غلط ہے کیونکہ وہ پہلے اس کی خبر نہیں دے رہا جی. آگے ولہذا ولہذا صرحوا بأن نحو جانی زید اخوہ بدل غلط لا بدل الاجتماعی کما زعم بعض النحات. بس اسی لیے تو او یاجبو بھائی واجب ہے کیڑی شے، او بل من حیثو جی بھائی کیا کہ بل جملہ واجب ہے یہ کہ ہو مطبوع کس میں بدل اس حیثیت سے کہ ذکر ہو کس کا؟ مطبوع کا، اور اس سے اشارہ ہو کدھر؟ تابع کی. یہ واجب ہے، یہ بات واجب ہے. پیچھے پڑھی کہ کوئی نہیں. اسی لیے تصریح کیا علماء بیانیین نے کہ جاءنی زید اخوہ، آیا میرے پاس زید یعنی بھائی اس کا. اس کو بدل الاستعمال نہیں بناتے بلکہ بدل غلط بناتے ہیں. نہ کہ جیسا کہ زام کیا بعض نحات ابن حاجب نے کہ انہوں نے ان کو بدل الاستعمال بنایا جی. ہاں جی شابہ کیا کہ جی اسی لیے تصریح کیا انہوں نے کہ یہ مثال جو ہے کہ جانی زید اخوہ، یہ بدل الاستعمال نہیں ہے، بدل الغلط ہے. کہنا تھا کہ آیا میرے پاس زید کا بھائی، غلطی سے کہہ دیا آیا زید، پھر غلطی کا ازالہ کیا جی. بھائی اس کا سنیں، بدل الاستعمال نہیں ہے جیسا کہ زام کیا. اور اسی لیے تو اور اسی لیے کس لیے بھی چونکہ یاجب وہ ہے کہ وہ اس کی خبر دے، مطبوع مبدل میں نو بدل کی خبر دے، اسی لیے تصریح کی ہے علماء نے بائیں طور کہ جان زید اخوہ کی مثل بدل الغلط ہے نہ کہ بدل الاستعمال ہے. کیوں؟ لأن جان زید جدوں آکھیا ہے یہ زید نے کوئی خبر دیتی ہے کہ بھی کوئی ہور آ رہے ہیں، اندر کو کوئی اشارہ ہوتا ہے نہیں ہوتا کیونکہ زید آ سکتا ہے کہ نہیں. اور 16 باتوں میں وہ تو اشارہ ہوا کہ زید ذات چھینی نہیں جا سکتی. یہاں جو ہے اسی طرح آ جابنی زید ان میں جو زید کو تعجب ہے ذات سے تو تعجب نہیں ہوتا، کسی فعل وصف سے ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے جانی زید ان، اس میں بھائی زید آ سکتا ہے کہ نہیں، وہ پلا ویش وہ جانی زید ان جو نسبت ہے یہاں سے کوئی اشارہ ہو رہا ہے کہ نہیں زید نہیں، چونکہ وہ تو آ نہیں سکتا، کوئی اور ہے یہ اشارہ.
یہ مطلب ہے نا کہ وہ بدل الاستعمال تو تب ہوگا کہ مبدل منہ اشارہ کرے کہ یہ جو فعل کی نسبت میری طرف ہے، اصل میں نسبت یہ کسی اور کی طرف ہے. جان زید ان میں یہ اشارہ ہو رہا ہے جیسے جان زید خو ہو. تو کیا تصریح کی ہے؟ بدل الغلط کی. کس کی؟ یعنی بدل جس کا سبب کیا ہے. او تھلوں دیکھو جاؤ کچھ لکھے آ جاؤ خدا دا نا جے تینوں کنے صوفی ہونے تا اتنے تیرے تک خول چاڑ دیتا ہے یار، چنگا بڑا بندہ سے تو. یعنی بدل جس کا سبب کیا ہے؟ غلطی سبب ہے. بدل غلط نہیں ہوتا، بدل جس کا سبب غلطی ہے، کیونکہ وہ جو بعد میں لائیں وہ تو ٹھیک ہے، غلطی تو پہلے ہوئی ہے. جی یہ اضافت ہے کیڑی؟ بدل الغلط. یہ بدل ہے مسبب اور غلط ہے سبب، تو یہ مسبب کی اضافت ہے. یعنی بدل جس کا سبب کون ہے؟ غلطی ہے، کہ پہلے غلطی سے بولا پھر اس کی تصحیح کیجیے. جی نہ جیسا کہ زام، نہ جیسا کہ نہ کہ بدل الاستعمال، جیسا کہ زام کیا بعض نحات نے. جی اور اسی لیے تصریح کیا ہے علماء نے بہی طور کے جانی زید اخوہ کی مثل بدل الغلط ہے، نہ کہ بدل الاستعمال، جیسا کہ زام کیا ہے بعض نحات. اتنے کے لکھا راجل نفی کہ بدل الاستعمال نہیں، جیسا کہ زام کیا بعض نحات نے کہ بدل الاستعمال ہے. اے مطلب جی بعض والاستعمال بل بدل الكل ايضا لا يخلو عن ايضاح وتفسير. اچھا جی توجہ کریں. پھر بدل الاستعمال کون؟ اور دیکھو نا سما او فقول سما بدل او بدل البعض. اصل جو دیکھنا پہلے سوال سمجھ پھر جواب سمجھ آوے دی. مراد شارع کی اعتراض کرنا ہے کس پر؟ بائیں طور کے مصنف پر حق تھا یوں کہتے وَأَمَّا الْإِبْدَالُ مِنْهُ فَالِ زِيَادَةِ التَّقْرِيرِ وَالْإِيضَاحِ. دونوں کہنے چاہیے تھا کہ مبدل منہ کی یعنی مسند لے کی کس کے لیے؟ تقریر کے لیے اور اس کی وضاحت کے لیے. یہ دونوں لفظ بولنے چاہیے تھے. مصنف نے نہیں ذکر کیا کیا، اور جواب دیا گیا کہ تقریر جب ہو گئی تو ایضاح بھی کہ کوئی نہیں ہوئی، لہذا فَهُوَ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ بلکہ ایضاح حاصل ہوگی. اور مقصود کون ہے؟ ہن واپس آؤ. تو یہ سوال ہے کر رہے ہیں علامہ، تو اس کا جواب دیا موشی نے. علامہ فرماتے ہیں پھر بدل الاستعمال، بدل البعض، بدل الاستعمال بلکہ ان کے ساتھ یہ نہیں خالی ایضاح سے، اور اس لیے کہ اس میں تفصیل بعد الاجمال ہوتی ہے کہ نہیں؟ پہلے اجمال ہے پھر تفصیل ہے کہ اصل مسند لے کون ہے. تو تقریر بھی ہوئی اور ایضاح اور تفسیر بھی ہوئی. تو اس کا موشی نے جواب دے دیا ہے کہ مصنف نے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ جب تقریر ہو گئی تو ایضاح اور تفسیر اس کے ضمن میں آ گئے. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں یہ دراصل یہ علامہ تفتزانی صاحب کا مصنف پر سوال ہے کہ بدل البعض اور بدل الاستعمال بلکہ بدل الکل بھی، یہ سارے نہیں خالی کیسے تفسیر سے. تو یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن جواب دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر بدل البعض اور بدل الاستعمال بلکہ بدل الکل بھی نہیں خالی ایضاح سے اور تفسیر سے. کیونکہ اس بدل میں کیا ہوتی ہے؟ تفصیل بعد الاجمال ہے کہ نہیں؟ تو تفصیل بعد الاجمال ہو تو ایضاح بھی ہوتا اور تفسیر بھی ہوتی ہے. جی پھر بدل البحث اور بدل الاستعمال بلکہ بدل الکل بھی نہیں خالی ایضاح اور تفسیر سے. ولم يتعرض لبدل غلط ہے لأنه لا يقع في فصيح الكلام. الغلط غلط والغلط صحیح. پکوایا کنی باری جی
سوال ہے کہ 3 مثالیں تو دی ہیں، بدل الکل کی، بدل البعض کی، بدل الاجتمال کی، تو بدل الغلط کو کیوں نہیں بیان کیا، اس کی مثال کیوں نہیں دی؟ جی سوال ہے کہ تین کی مثالیں دی ہیں اور بدل غلط کی مثال نہیں دی، حالانکہ بدل 4 قسم ہے۔ تو اس کا جواب دیا شارح صاحب نے کہ مصنف رحمہ اللہ بدل الغلط کے درپے نہیں ہوئے، اس لیے کہ بدل الغلط کلام فصیح میں واقع نہیں ہوتا۔ تو بلاغت میں تو قوانین ہے کلام فصیح کے، کلام فصیح کس طرح بنتی ہے؟ ہاں جی، تو اس کا جواب دیا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نہیں درپے ہوئے بدل الغلط کے، اس لیے کہ بدل الغلط نہیں واقع ہوتا فصیح کلام میں۔ مسئلہ سمجھو وے، قال فی الاطول، بدل الغلط ہے 2 قسم۔ اور بزرگوں بدل الغلط دو قسم ہے، وہ ما ہوا لسب کے لسان اب النسیان، ایک ہے سبقت لسانی سے، بولنا کوئی اور تھا، پتہ تھا بھئی لیکن زبان سبقت کر گئی اور بول دیا۔ ایک ہے کہ نسیان ہو گیا، بولنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو نہیں اور بولنا سے۔ تو یہ 2 ہیں، بدل الغلط کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ایک ہے سبقت لسانی کی وجہ سے اور ایک ہے نسیان۔ کون ہوتا ہے؟ وَهُوَ أَن تذکر یا مبدل من عن قصد، جی او کہ وہ یہ کہ ذکر کرے تو مبدل منوں کو قصد سے، پھر ذکر کرے بدل کو، جی نہ پھر ذکر کیا کہ کرے کدھر گیا ہے بما ہے نا، اور نہیں ہے وہ یہ، ہاں ٹھیک ہے، نہیں ہے کون یہ جو دوسری قسم ہے نسیان والی، نہیں وہ یہ کہ ذکر کرے تو پھر ذکر کرے تو پس وہم کیا گیا کہ تو نے کیا کی ہے، بلکہ غرض تیری کیا ہے، ترقی ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف۔ سنیں ہی دھیان کرو بھائی، ایک ہے سبقت لسانی اور ایک ہے نسیان، اور وما ہوا اور وہ کہ پہلا ہی سبقت لسانی یا نسیان، اور دوسرا وہ کہ ذکر کرے تو مبدل منوں کو قصد سے، پھر ذکر کرے تو پس وہم کیا جائے کہ تو نے کیا کی ہے، اور حالانکہ غرض تیری کیا ہے، اعلیٰ کی طرف۔ جیسے بدر جاءنی کی، تو پھر کہا بدر شمس جاءنی، میرے پاس بدر آیا یعنی 14ویں دا چند آیا، پھر یعنی کون ہے، شمس سورج آیا جی۔ اور ثانی سنیں ہی، یہ جو نسیان ہوتا ہے ثانی واقع ہوتا ہے کس میں، بلغاء کی کلام میں، انی ثانی سے مراد ما ہوا، یہ واقع ہوتا ہے کس میں، اور اعتبار کرتے ہیں شعراء کثیراً مبالغاتاً و مبالغہ کرنے کے لیے، مطلقاً بدل الغلط جو ہے نا، وہ جو سبقت لسانی وغیرہ سے وہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ذکر کرے تو مبدل منوں کو قصدن، پھر ذکر کرے بدل کو، اور وہاں دیا جائے اس بات کا کہ تجھے غلطی لگ گئی ہے حالانکہ تیری غرض کیا ہو۔ تو یہ جو بدل الغلط ہے یہ بلغاء کی کلام میں واقع ہوتا ہے کہ بدر جانی یعنی بدر شمس جانی، تو یہ ترقی کی ادنا سے کدھر، اعلیٰ کی طرف، تو یہ ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی مانا کر اور نہیں درپے ہوئے مصنف بدل الغلط کے، اس لیے کہ بدل الغلط نہیں واقع ہوتا فصیح کلام میں جی۔ وہ ایک ہے نا سبقت لسانی، ایک ہے نسیان، یہ بدل الغلط تو کلام فصیح میں نہیں آتا۔ ایک ہے یہ تیسری قسم
کہ آمدن ذکر کریں مبدل میں نو کو، پھر بدل کو ذکر کریں، وہم یہ ہو کہ تجھے غلطی لگی حالانکہ تو ترقی کر رہا ہے کدھر، یہ بدل الغلط بلغاء کے کلام میں واقع ہوتا ہے جی، کیونکہ اس میں تو فائدے ہیں جی۔ جی اور نہیں درپے ہوئے مصنف رحمہ اللہ بدل الغلط کے، اس لیے کہ بدل الغلط نہیں واقع ہوتا فصیح کلام میں۔ اگے جی وَأَمَّا الْعَطْفُ أَيْ جَعْلُ الشَّيْءِ مَعْطُوفًا عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ تفسیر المسند الیہ مع اختصار نحو جانی زید وعمر۔ بس سات نامہ حال مسند الیہ کا جی جی وہ ہے عطف، وہ ہے عطف تو اس عطف لانے کے وجوہ ہیں 9 مسندین، دو مسند الیہ کی تفصیل، ثواب کی طرف رد، حکم کو پھیرنا، شک، تشکیک، ابہام، اباحت، تخییر، کیونکہ حروف عطف جو ہے وہ صرف واو تو نہیں ہے نا، بہت سارے حروف ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا معنی ہے۔ کتنے حروف عطف ہیں؟ تو وَأَمَّا الْعَطْفُ، سنیں جی، یہ جو پہلا ہے نا، پہلا اس کا نام ہے عطف بیان، اس کا نام ہے بیان، یہ جو حروف عطف کے ذریعے عطف ہوتا ہے اس کا نام ہے عطف نسق۔ جی کیا نام ہے؟ عطف نصب، پہلا کیا تھا؟ عطف بیان۔ سنا جی، وہ جو پہلا عطف ہے نا اس کو کہتے ہیں عطف بیان، اور یہ جو ہے نا جو حرف عطف کے ذریعے ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصب، تھوڑا توجہ کر، عطف نسق جی معنی کیا ہے؟ یعنی شے کو بنانا معطوف مسند الیہ پر، شے کو بنانا معطوف مسند الیہ پر، تو جب مسند الیہ پر معطوف ہوگی تو پھر وہ شے بھی کیا بنے گی؟ مسند الیہ بنے گی۔ کیونکہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو جب مسند الیہ معطوف علیہ بنا تو جس کا عطف مسند الیہ پر ہوگا وہ کیا بنے گی؟ مسند الیہ بنے گی۔ ہاں جی، کیا کہ عطف کا مطلب کیا ہے؟ عطف کا مطلب ہے بنانا معطوف شے کو معطوف مسند الیہ پر، پھر ایک بار بنانا شے کو معطوف مسند الیہ پر۔ یہ عطف کا معنی، یہ سب مصدری معنی چل رہے ہیں کہ یہ ان کے مصدری معنی مراد ہے۔ یہ کیوں مسند الیہ پر کسی شے کو معطوف بنانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ فعل تفصیل المسند الیہ مع اختصار، کہ مسند الیہ کی تفصیل بھی ہو جائے اختصار بھی ہو، مسند الیہ کی تفصیل بھی ہو جائے اختصار بھی۔ کہ سارے مسند الیہ کتنے ہیں اور اختصار بھی ہو کلام کے اندر، اس لیے کیا کیا جاتا ہے؟ شے کو معطوف کیا جاتا ہے مسند الیہ پر۔ ہاں جی شاباش جی، شے کو معطوف کرنا مسند الیہ پر، اس کی پہلی وجہ ہے، پہلا نقطہ پہلا نقطہ مسند الیہ کی تفصیل کرنی، اختصار کے ساتھ۔ یہ دونوں گلاں کٹھیاں نے، مسند الیہ کی تفصیل بھی ہو جائے اور کلام میں اختصار بھی رہے، کلام میں اختصار بھی رہے۔ ادھر دیکھو او فعل تفصیل المسند الیہ، یعنی بائیں طور کے ذکر کیا جائے ہر فرد کو مسند الیہ سے ایسے لفظ کے ساتھ جو مختص ہے، کس کے ساتھ؟ مسند الیہ کے ساتھ، باوجود اختصار کے۔ حال، اور حال یہ ہے کہ مقام تقاضا کرتا ہے، پس اگر نہ عطف ڈالا جائے جی تو البتہ لایا جائے گا لفظ کے ساتھ جو دونوں کو، جیسے کہ جان راجو لان، تو اب تفصیل فوت ہو گئی ہے، اختصار تو ہو گیا ہے، تفصیل بہت ہو گئی ہے۔ اے شاباش، سن واپس آ، جیسا کہ جانی زید و عمر، جانی زید و عمر، اب عمر کا عطف ہے زید پر، زید ہے مسند الیہ، بنا مقصود یہ تھا کہ کتنے بندے آئے ہیں وہ بھی ساری بات پتہ چل گئی ہے، اور کلام کے اندر اختصار بھی ہے، کیونکہ واو جو ہے وہ جا انی کا قائم مقام ہے، واو اور پھر عطف حامل دی جگہ دے ہوندا ہے جی، تو پھر اس میں اختصار بھی ہو گیا اور مسند الیہ کی
تفصیل بھی ہوگی. اور پتہ چل گیا نا بھائی جا دا فعل زید بھی ہے تے امر بھی, یہی تفصیل کرنی اور تو ٹولکی بجانی ہے جی. یہی تفصیل ہے کہ وہ جا کا فعل کون کون سے ہیں, زید امر, اور اختصار بھی ہے کہ دوبارہ جا درمیان میں کوئی نہیں ہے. کیا کہ جو اس کی مثال جیسے جا زید و عمر, یہاں امر کا عطف ہے زید پر, اور یہاں مسند لے کی تفصیل بھی ہوگی اور اختصار بھی. آگے پڑھ فإن فیہ تفصیلا للفاعل بأنه زید و عمر. بس کیونکہ اس مثال میں تفصیل ہے فاعل کی کہ فاعل دو ہیں. کون؟ زید اور امر. اے شاباش. کیا کہ جی کیونکہ اس مثال میں تفصیل ہے اس بات کی کہ فاعل اس میں دو ہیں. زید تفصیل ہے فاعل کی, تفصیل ہے فاعل کی بائیں طور کے وہ فاعل دو ہیں. کون؟ من غیر من غیر دلالت علی تفصیل الفعل بین المجیعین کان معا او مترتبین مترتبین مع مہلت او بلا مہلت. بس یہ جو من غیر والی عبارت شروع کی ہے یہ اگلے حروف عاطفہ جو آ رہے ہیں ان کا فرق ہے, اس لیے اس جملے کو درمیان میں بگنا بات پوری ہو گئی تھی کہ اس مثال میں تفصیل ہے فاعل کی کہ وہ زید اور امر ہے اور اختصار بھی ہے. یہ آگے علیحدہ ذکر کیا ہے کہ بغیر دلالت کرنے کے فعل کی تفصیل پر. کس پر؟ فعل کی تفصیل. فعل کی تفصیل نہیں ہے اس میں, صرف کن کی تفصیل ہے؟ فاعل کی تفصیل ہے. فعل کی تفصیل, کیونکہ واو کس لیے ہوتی ہے جی لکھے او 10 کے جی لکھے تھلے جی, واو کس لیے ہوتی ہے؟ تو فعل کی تفصیل نہیں ہے. کس طرح؟ یہ تصویر کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں یا دونوں آگے پیچھے آئے ہیں, مہلت کے ساتھ یا بغیر مہلت کے پیراں اتے چڑھے آسی, یہ کوئی تفصیل نہیں. یہ تفصیل چونکہ واو کس لیے ہوتی ہے؟ ہاں بھی شابہ. کیا کہ جی یہ تفصیل بغیر تفصیل کرنے کے فعل کی تفصیل پر کوئی دلیل نہیں ہے. فاعل کی تفصیل ہو گئی ہے, فعل کی تفصیل نہیں ہوئی. کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں یا آگے پیچھے آئے ہیں یا تراخی کے ساتھ. یاد کوئی حد ہوگی. آگے پیچھے آئے ہیں بغیر مہلت کے یا آگے پیچھے آئے ہیں مہلت کے بغیر یا مہلت کے ساتھ ایک کچھ ہے ہی. اور اگے پیچھے ہونا مہلت تو بغیر بھی تو ہوندا ہے تو مہلت نال بھی ہوندا ہے. چنگا بڑا سیاਣਾ سے یار, پتہ نہیں کی پنجابی جندن کی کھچ بچ گئی ہے جی. نہیں چل بھی. اور بہرحال عطف یعنی بنانا شے کو معطوف مسند لے پر مسند لے کی تفصیل کے لیے. اور سمجھے ہی یعنی او تھلو پھر حاشیہ پڑھدا بائیں طور کے ذکر کیا جا ہر فرد کو ذکر کیتا ہے کہ نہیں, زید بھی تے امر بھی. کس کے ساتھ؟ ایسے لفظ کے ساتھ جو مختص ہے, زید نو اون دے نا زید نال تے امر نو اون دے نا. اے مطلب مختصم بھی ہی مال اے شاباش سے جی. تفصیل ہے لیکن اختصار بھی ہے جی. باوجود اختصار کے کس کے لیے؟ جیسے جان زید و عمر, کیونکہ اس میں کس میں کیڑی مثال تفصیل ہے فاعل کے لیے. بائیں طور کے فاعل زید اور عمر ہیں بغیر دلالت کرنے کے فعل کی تفصیل پر, اس لیے کہ وہ فعل کی تفصیل کی تصویر بائیں طور کہ آئے دونوں اکٹھے یا آگے پیچھے مہلت کے ساتھ یا بغیر مہلت کے جی. اور بہرحال عطف یعنی بنانا شے کو واو میں ترتیب کوئی نہیں ہے, فا میں ترتیب بلا مہلت ہے, ثم میں ترتیب بال مہلت ہے. وہ آگے آ رہے ہیں جی. جی اور بہرحال عطف یعنی بنانا شے کو معطوف مسند الیہ پر پس مسند الیہ کی تفصیل کے لیے اختصار کے ساتھ, جیسے جانی زید و عمر
کیونکہ اس میں تفصیل ہے فائل کی بائیں طور کے فائل زید اور عمر ہے بغیر دلالت کرنے کے فعل کی تفصیل پر بائیں طور کے دونوں آئے دونوں اکٹھے یا آئے دونوں آگے پیچھے مہلت کے ساتھ یا بغیر مہلت کے واحترزا واحترز بقوله مع اختصار عن نحو جاءني زید وجاءني عمرو فإن فإن فيه تفصيلا للمسند إليه مع أنه ليس من عطف المسند إليه بل من عطف الجملة. اچھا جی علامہ فرماتے ہیں جو کہا ہے نا مع اختصار، کیا کہا ہے؟ مع اختصار. اس کا فائدہ اعتراض کیا ہے مصنف نے اپنے قول مع اختصار کے ساتھ جاءنی زید و جاءنی عمر سے کیا جی؟ اعتراض کیا ہے مصنف کے قول مع اختصار کے ساتھ جاءنی زید اور جاءنی عمر سے. اور کی ہویا یار، کیونکہ اس میں مسند لے کی تفصیل تو ہے کہ دو مسند لے کون ہے، زید بھی اور عمر بھی، بس دونوں آئے ہیں، لیکن اختصار کوئی نہیں ہے. اختصار نہیں. لیکن اختصار نہیں ہے. کہ ہے اختصار کیونکہ دوبارہ ذکر ہو گیا جی. ایک دوسرا رد یہ ہے کہ یہ مسند الیہ کے عطف سے ہے ہی نہیں ہے، یہ مسند الیہ کے عطف سے نہیں ہے، بلکہ یہ جانی عمر پورے جملے کا عطف ہے، جانی زید پورے جملے پر. تو ہم نے تو جو مثال دینی تھی وہ تو یہ تھی کہ مسند الیہ پر مسند الیہ بنے معطوف اور غیر بنے معطوف تاکہ وہ مسند الیہ کے ساتھ جڑ جائے جی. کیا جی؟ کیونکہ اس مثال میں تفصیل تو ہے مسند الیہ کی لیکن اختصار نہیں ہے، اور باوجود اس کے کہ یہاں پر مسند الیہ کا عطف نہیں ہے بلکہ جملے کا عطف ہے جملے پر. اور دیکھو درو خلاصہ یہ ہے کہ علت فی العطف علی المسند الیہ دو مجموع ہے امرین کا، تب یہ مقام بنے گا تفصیل للمسند الیہ بھی ہو اور اختصار بھی ہو. تفصیل مسند الیہ ہو اور اختصار بھی ہو، یہ دونوں باتیں ہوں تو پھر ہے جی. سنیں اگے دیکھ وفی قول کا جاءنی زید و جاءنی عمرو اس میں نہیں پایا گیا، اختصار نہیں پایا گیا. باوجہ تکرار اگرچہ اس میں اسی لیے نہیں بنایا گیا اس کو مسند الیہ سے کہ قبیلے سے کہ اسی سے ہے اے شاباش. اور اعتراض کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول مع اختصار ان کے ساتھ جانی زید و جانی عمر کی مثل سے، کیونکہ اس میں تفصیل ہے مسند الیہ کی، لیکن لا مع الاختصار، اختصار کوئی نہیں ہے، تکرار عمل ہو گئے باوجود اس بات کے کہ یہ مثال نہیں ہے مسند الیہ کے عطف سے. اللہ جی الکلام فی وہ جس میں ہماری کلام ہے، ہم تو مسند الیہ کی بات کر رہے ہیں جی، بلکہ یہ تو جملے کے عطف سے ہے. ہاں جی شاباش جی. اور اعتراض کیا اپنے قول کے ساتھ، اپنے قول مع اختصار کے ساتھ جاءنی زید و جاءنی عمرو کی مثل سے، کیونکہ اس میں تفصیل ہے مسند الیہ کی باوجود اس بات کے کہ نہیں ہے مسند الیہ کے عطف سے بلکہ جملہ کے عطف سے.